نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم دوستو، ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کے حوالے سے آج کا ٹاپک ایک منفرد بھی ہے اور بڑا اہم بھی ہے۔ آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جو کہ مدینہ میں بادشاہ بننے جا رہا ہے۔ بڑی دلکش اور خوبصورت شخصیت کا مالک اور پروکار بھی تھا، لوگوں میں ہر دل عزیز بھی شخصیت تھی۔ لوگ خصوصاً اس کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا، لیکن اوس اور خزرج دونوں جو ہے وہ اس کو سردار بنانے کے لیے راضی ہو گئے اور اس کے تاج پوشی کے لیے تاج کا آرڈر دے دیا گیا۔ ایسی وہ شخصیت پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آتے ہیں تو اس کی اہمیت کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ جمعہ دیتے ہیں تو اس کو ممبر کے ساتھ اس کا ایک الگ سے ممبر، ایک جگہ مختص کی جاتی ہے۔ وہ شخص وہاں بیٹھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سے پہلے جو ہے وہ لوگوں کو آپ کی بات سننے ماننے کی دعوت دیتا ہے۔ لوگوں کو کہتا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں اور اس کی بات پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں، یعنی لوگوں کو آپ کی دعوت ماننے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے وہ دعوت دیتا ہے۔ ایک ایسے شخص کے جو مکمل واقعات ہیں آج ہم اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے، لیکن تھوڑا سا اس سے پہلے ہم یہ ڈسکس کر لیں کہ جب مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، مسلمان تھے، تو وہاں پر مکہ میں صرف دو قسم کے لوگ تھے، یا تو کٹر مسلمان تھے یا کٹر مخالفین تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکے جانثار ساتھی مسلمان تھے یا ایسے دشمن جو ہر صورت ہر قیمت پر جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار تھے اور وہ مسلمانوں سے لڑتے مارتے، ایون کہ انہیں قتل بھی کرتے اور پھر آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کا انہوں نے ارادہ کر لیا۔ تو مکہ میں صرف دو قسم کے لوگ تھے، یا مسلم تھے یا کافر تھے، ولی اللہ تھے یا ولی شیطان تھے، بس۔ لیکن مدینہ میں جب پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں، دوسرے مشرکین ہیں یا نان مسلم جنہیں ہم کہہ لیں، جس میں مشرکین اور یہودی دونوں ہیں، یعنی دو گروہ، ایک مسلمانوں کا اور ایک مشرکین کا یا نان مسلم کا، کفار کا یا یہود کا، جو بھی ہم انہیں کہیں۔ تو دو قسم کی یہ گروہ تھے، لیکن ایک تیسرا گروہ بھی یہاں پر پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کون تھا؟ آج ہم اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں اور میثاق مدینہ کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکس کیا، عرب سے معاہدہ ہوتا ہے، یعنی جو مدینہ کے جو عرب لوگ تھے، اوس خزرج کے، دوسرے ان سے معاہدہ ہوتا ہے اور یہود سے معاہدہ ہوتا ہے۔ ان دونوں جو ویڈیوز ہیں ان کے لنک ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے دیکھیں۔ میثاق مدینہ بڑی ایک اہم معلومات ہے اس میں۔ اس کو ہم میثاق مدینہ کے بعد پہلی ہجری اور دوسری ہجری میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس آتے ہیں تو وہ شخص جو کہ اب اوس اور خزرج کا بادشاہ بننے والا تھا، وہ شخص جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو اس کی بادشاہت وہاں پر ہی رہ جاتی ہے درمیان میں۔ اس شخص کا نام تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول۔ آج ہم عبداللہ بن ابی ابن سلول کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ شخص کیا تھا، اس کی کیا حرکات تھیں، سکنات تھیں، اس کے کیا عمل تھا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کو کیا تکالیف پہنچی، اور آج کے دور میں بھی اس کا ایک کریکٹر جو ہے وہ آج بھی پایا جاتا ہے۔ آج ہم اس کریکٹر پر بھی بات کریں گے کہ جو مدینہ میں عبداللہ بن ابی ابن سلول کا کریکٹر تھا، آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے کریکٹر عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ آپ کچھ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج ہم مدینہ کے تیسرے گروہ یعنی منافقین کی بات کریں گے کہ منافق کون تھے۔ سب سے پہلے آتے ہیں لفظ نفاق کی، کہ نفاق کیا چیز ہے۔ نفاق عربی کا لفظ ہے، نفق، نون فے کاف اس کی جو ہے وہ مادہ ہے۔ اگر ہم تاج العروس اور دوسری لغت کی کتابیں دیکھیں تو نفق کا معنی ہے زمین کے اندر سرنگ کھودنا، ایسی سرنگ جس کے اندر کچھ چھپایا جا سکے۔ اور تاج العروس میں ہم دیکھیں تو نفق کا مطلب یہ ہے کہ چوہے کی وہ سرنگ جو دکھانے کی الگ ہوتی ہے
اور اس کے چھپنے کے لیے ایک الگ سرنگ ہوتی ہے. یعنی چوہا ایسی سرنگ کھودتا ہے جس میں سے اندر جا کے پھر دوسری سرنگ میں جا کے چھپ جاتا ہے، تو اس کو نفق بھی کہتے ہیں. نفق عرب میں بڑا مشہور تھا یہ لفظ، لیکن نفاق کے لیے پہلی دفعہ مسلمانوں نے، اسلام نے اس کو استعمال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں تو وہاں جو لوگ، خصوصاً عبداللہ بن ابی بن سلول جو شخص تھا جو کہ سردار بننے والا تھا، اس نے جب دیکھا کہ لوگوں کی ساری توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی، لوگوں نے بلا مشروط، بلا کسی حیل و حجت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا، سردار اور بادشاہ بنا لیا، تو یہ شخص جو ہے وہ بڑا مایوس ہو گیا. اس مایوسی کے عالم میں اس کے دل میں اسلام کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کدورت بیٹھ جاتی ہے. اس شخص کو جو ہے وہ بعد میں منافقوں کا سردار، رئیس المنافقین بھی کہا جانے لگا. راس المنافق، رئیس المنافقین یعنی منافقوں کا رئیس، منافقوں کا سردار، اس کا جو ہے وہ لقب پڑ گیا. آج ہم اس شخص کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے. آگے ہم دیکھیں تو قرآن مجید نے منافقین کے حوالے سے سورہ آل عمران میں، نساء میں، احزاب، محمد، فتح، حدید، مجادلہ، سورہ حشر کے علاوہ ایک پوری سورت المنافقون بھی نازل فرمائی، جس میں منافقین کی کارستانیاں بھی بیان کی گئیں، منافقین کی پہچان بھی بیان کی گئی، اور منافقین کے بارے میں ان کا جو عذاب تھا، ان کی جو حیثیت ہوگی قیامت میں، اس کے بارے میں بھی بات کی گئی. یہ سارے احوال جو ہیں وہ ان صورتوں میں صراحت کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں. اگر ہم اصطلاحی میننگ کو دیکھیں تو نفاق کی میننگ کیا ہے؟ نفاق کی میننگ یہ ہوگی کہ وہ شخص جو کہ اپنے کفر کو، اپنے بغض کو، اپنے عناد کو چھپا کر ظاہری اسلام کا لبادہ جو ہے وہ اوڑھ لے، اسے منافق کہا جائے گا. یعنی دلی طور پر وہ مسلمان نہ ہو لیکن اوپر سے بظاہری طور پر جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لے، لوگوں کے ساتھ مل جل جائے، ایون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ رہتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے، عبادات میں بھی شریک ہوتے، اور لیکن دل میں جو ہے وہ ان کے اسلام نہیں تھا، نفاق تھا، وہ اسی پرانی روش پر تھے، اور پھر باہر جاتے اور پھر مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے، مذاق کرتے، مسلمانوں کی باتیں سنتے، ان کے عقائد، ان کے نظریات، مسلمانوں کی میٹنگز میں وہ شریک ہوتے، اور پھر باہر جا کر جو ہے وہ اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے، مسلمانوں کے ساتھ مذاق اڑاتے، مسلمانوں کے اسلام کے شعار کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے. منافقین کی دو قسمیں جو ہے وہ قرآن میں بیان کی گئی ہیں. ایک جو ہے وہ اعتقادی منافق. اعتقادی منافق وہ ہوتا ہے جو اپنے کفر کو چھپائے اور کسی دنیاوی مصلحت کی وجہ سے جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لے، دنیا پر زبان پر جو ہے وہ اسلام کے کلمات لے کر آئے، بظاہر طور پر جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے، نمازیں بھی پڑھے اور یہ سارے کام کرے، لیکن دلی طور پر جو ہے اس کے اعتقادات میں جو ہے وہ ایمان نہ ہو اور وہ مسلمان بھی نہ ہو دلی طور پر. کیونکہ اسلام لانے کے لیے لازمی ہے کہ ہم کلمہ شہادت دل سے بھی پڑھیں اور زبان سے بھی پڑھیں، تو اس کو جو ہے وہ مسلمان کہا جائے گا. لیکن اگر اس کے دل میں نفاق ہے تو پھر وہ ظاہری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ سب کچھ کر رہا ہو لیکن پھر بھی اس کو مسلمان نہیں، منافق کہا جائے گا. اور دوسری قسم وہ ہے کہ اس کے دل میں تو اسلام ہے لیکن ظاہری اعمال جو ہیں اس کے، وہ جیسے نماز کا نہ پڑھنا، روزوں کا نہ رکھنا، تو یہ بھی نفاق کی صورت ہے. لیکن ہم اس کے اوپر شرعی طور پر کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ باقاعدہ کوئی مسلمان ہے یا منافق ہے، لیکن ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ منافقین کی یہ نشانیاں ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں اور دوسری کتب میں بھی وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کوٹ کی گئی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بتائی ہیں. نمبر 1 کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے. نمبر 2 جب وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ خلافی کرتا ہے. نمبر 3 جب اسے امانت دی جائے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے. نمبر 4 جھگڑے کی صورت میں وہ گالی گلوچ کرتا ہے. یہ 4 نشانیاں جو ہے وہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی جو ہے وہ بتائی ہیں. اب پہلے قسم کے جو منافق ہیں، جو دلی طور پر جو ہے وہ منافق ہیں، تو وہ تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے یا کسی چیز سے ظاہر ہو سکتا ہے. لیکن جو دوسرے منافق ہیں، جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں
تو یہ برائیاں تقریباً ہمارے ہاں عام جام ہیں. یعنی جب بات کرتے ہیں جھوٹی بات کرتے ہیں، اس میں ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں عام زمانے میں، عام لوگوں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دودھ کی دکان جو ہے وہ آج کل 160 روپے 150 روپے لیٹر جو ہے دودھ مل رہا ہے، لیکن لوگوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے 100 روپے کلو خالص دودھ. تو برابر والا 150 روپے دے رہا ہے، یہ 100 روپے کلو خالص دودھ کیسے دے رہے ہیں؟ تو یہ اس قسم کے اور بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہمارے بدقسمتی سے ہمارے حکمران بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، جو الیکشن کے دنوں میں وعدے کرتے ہیں اور پھر بعد میں وہ وعدے بھول جاتے ہیں. ہم لوگ بھی لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ ٹھیک 8 بجے ہم پہنچ جائیں گے، لیکن ہم 10 بجے گھر سے نکلتے ہیں اور شادی حال میں پہنچتے ہیں. شادی والے بھی لکھتے ہیں کہ 8 بجے نکاح ہوگا، 9 بجے کھانا ہوگا، 10 بجے رخصتی ہوگی، لیکن وہاں 10 بجے پہنچتے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ ابھی تک تو بارات ہی نہیں آئی، ابھی تک تو کوئی چھوا ہی نہیں. یعنی ہمارے ہاں جھوٹ، وعدہ خلافی اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہم اس کو بیان یعنی برا بھی نہیں سمجھتے. اور گالی گلوچ کو دیکھیں تو ہر زبان زد عام پر، عام و خاص کی زبان پر جو ہے وہ گالیاں گلوچ ہو چکی ہیں. ذرا سی موٹر سائیکل کیا ٹکرائی، ذرا سی کوئی بحث ہوئی، ذرا سا کوئی کسی سے کپڑے بھی ٹکرا جاتے ہیں تو ہم لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم تھوڑا سا صبر کر لیں، برداشت کر لیں. تو یہ منافقت کی نشانیاں ہم ظاہر کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارا اخلاقیات اس حد تک برے ہو چکے ہیں، گر چکے ہیں. اگر عام الفاظ میں اگر آپ کو برا نہ لگے تو ہم اتنے منافق ہو چکے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی نشانیاں بتائی ہیں وہ آج ہمارے ہاں بالکل عام طور پر فٹ آتی ہیں ہم پر کہ ہم وہ منافق بھی ہو چکے ہیں. بہرحال ان منافقین نے ایک اور کام بھی یہ کیا کہ مدینہ کے تھوڑا سا باہر یعنی قبا جہاں قبا مسجد بنائی گئی تھی اس سے تھوڑا قریب جو ہے وہ ایک مسجد زرار بھی بنائی تھی. اس کا ایک لمبا پیچھے واقعہ ہے کہ احوال ہے وہ کیوں بنائی، لیکن بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس مسجد زرار جو بنائی گئی تھی اس کو مسجد زرار کا نام دیا اللہ نے قرآن میں، اس کو ڈھا دیا جائے. تو منافقوں نے مسجد بھی بنائی، وہ نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ سب چیزیں قبول نہیں فرمائی اور ان کا وہ مسجد کو بھی جو ہے وہ توڑوا دیا گیا. ایون کہ وہ منافقین جو ہے وہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھے سرگوشیاں کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو مسجد نبوی سے بھی نکال دیا تھا. تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 جو ابھی میں نے آغاز میں اس کو تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے اور ان کے لیے آپ کسی کو مددگار نہیں پائیں گے. یعنی یہ دوگلا پن جو ہے یہ ایک ایسی سزا ہے کہ اس کے لیے کوئی جو ہے وہ مددگار بھی اس کے سامنے نہیں آئے گا. اور اس کے حوالے سے ایک اور بڑا اہم واقعہ عبداللہ بن ابی کے حوالے سے یہ ہے، وہ ہم عبداللہ بن ابی کے کریکٹر کو تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ عبداللہ بن ابی ابن سلول اس کی دادی کا نام تھا جس کے نام سے یہ مشہور تھا. یہ 2 ہجری میں جب اس نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان جو ہے وہ جنگ بدر جیت کر آتے ہیں اور ایک طاقت بن جاتے ہیں، ایک اکائی بن جاتے ہیں، تو یہ شخص بھی جو اپنی سرداری نہ ملنے پر خائف تھا، دل میں اس کو قدورت تھی، مسلمانوں سے کینہ تھا، لیکن یہ پھر جو ہے وہ جب مسلمانوں کی طاقت کو دیکھتا ہے تو یہ مسلمان ہو جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتا ہے، لیکن دل میں اس کے جو ہے وہ وہی منافقت ہی رہتی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، خطبے سے پہلے لوگوں کو نبی کی بات سننے اور ماننے کے لیے جو ہے وہ دعوت بھی دیتا ہے. پھر ہم ایک اور اس کی منافقت کا جب دیکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد آگے ہم ڈسکس کریں گے، اس کے لیے مشورہ مانگا تو اس نے مشورہ دیا کہ مدینے میں رہ کر لڑائی کی جائے، لیکن دوسرے عام نوجوان مسلمانوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم مدینے سے باہر جا کر لڑیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مشورہ قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تیار ہو کر مجاہدین کو لشکر کو لے کر احد کے جب قریب پہنچتے ہیں تو یہ شخص عبداللہ بن ابی یہ لوگوں کو لے کر اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں سے واپس آ جاتا ہے کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا لہٰذا میں محمد کا ساتھ نہیں دوں گا. تو یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ 300 متبعین تھے، یعنی اس کے پیروی کرنے والے جو منافقین تھے 300 تھے اور 70 کے قریب عورتیں بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ منافقت میں شریک تھیں. یعنی جو مدینے میں منافقین کا گروہ تھا عربوں میں وہ 300 اور 70 عورتیں یعنی 370 کے قریب تھیں اور یہ ان کا سردار رئیس المنافقین اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یہ شخص وہاں سے واپس آ جاتا ہے. پھر ایک دفعہ اس نے
غزوہ سے واپسی پر جو ہے وہ جب ایک انصار صحابی اور مہاجر صحابی کے درمیان میں کسی بار پانی پلانے پر جھگڑا ہو جاتا ہے تو یہ شخص اس وقت کہتا ہے، انصاریوں کو کہتا ہے کہ دیکھو تم نے مہاجرین کو بلا کر ایک نئی مصیبت جو ہے وہ اپنے گلے خود ڈالی ہے، اب وہ مدینے پہنچ کر ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے، یعنی ہم عزت والے ان ذلیلوں کو، کون ذلیل یعنی مسلمانوں کو، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شخص کہہ رہا تھا کہ ان کو ہم نکال دیں گے مدینہ سے۔ لیکن جب مدینہ پہنچتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا دینے کے بارے میں بھی سوچتے ہیں، تو اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ بیٹا پکا مسلمان تھا، اس کی بیٹی بھی جو ہے وہ مسلمان تھی۔ ایک آپ نے صحابہ کا نام سنا ہوگا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے غسیل الملائکہ بھی کہتے ہیں، جسے فرشتوں نے غسل دیا تھا، جب شہید ہو گیا تو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ وہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اس عبداللہ بن ابی کا داماد تھا، یعنی عبداللہ بن ابی کا بیٹا اور بیٹی جو ہے یہ دونوں پکے مسلمان تھے۔ تو عبداللہ کا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ تھا، یعنی عبداللہ بن ابی، وہ عبداللہ جو اس کا بیٹا تھا منافق کا، وہ بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میرے باپ کو قتل کروانا چاہتے ہیں تو آپ اگر کسی کو بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے کہ باپ کی محبت غالب آ جائے یا قبیلے کی عصبیت غالب آ جائے تو میں اس شخص سے لڑوں، لہٰذا آپ مجھے حکم دیجئے، میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاتا ہوں، لیکن مجھے اس میں کوئی تذبذب نہیں ہوگا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں اپنے باپ کو سر قلم کر کے خود لے کر آتا ہوں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت اس کو سزا نہیں دی، اور واقعہ افق جو ہے جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی جو تہمت لگا دی گئی تھی، وہ تہمت لگانے والا بھی شخص یہی تھا، اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہے۔ پھر سورہ نور جو ہے وہ قرآن مجید کی نازل ہوتی ہے، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حضرت عائشہ کی برات فرماتے ہیں، جس سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ ریلیکس ہوتے ہیں اور یہ تہمت جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ وہ تہمت بھی اس عبداللہ بن ابی نے ہی لگائی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تہمت اور ان سب چیزوں کے باوجود جو ہے وہ اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اچھا اخلاق رکھا، اس کو بار بار معاف فرماتے رہے۔ اور پھر آخر میں جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو اس عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، وہ اپنی پدرانہ محبت کی وجہ سے، یعنی اپنے والد کی محبت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت بھی فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس عبداللہ ابن ابی کو جو ہے اس منافق رئیس المنافقین کو دفنانے کے لیے اپنا کرتا دیتے ہیں کہ اس کے اندر اس کو دفنایا جائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے بھی چلتے ہیں۔ حضرت عمر منع فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اگر تم اس کے لیے 70 دفعہ دعا مانگو گے تب بھی میں قبول نہیں کروں گا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جاتے ہیں، عبداللہ بن ابی بن سلول کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور 70 دفعہ سے زیادہ دعائے مغفرت فرماتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس منافق کو جو ہے وہ معاف نہیں فرماتے۔ تو اس واقعے سے آپ دیکھیں کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا جو واقعہ ہے، اس میں کچھ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ دیکھیں کہ وہ کتنے خطرناک کام کر رہا ہے، کتنا لوگوں میں آگ بھڑکا رہا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ شفقت کا، رحم کا، درگزر کا، معافی کا، ایک بہترین اخلاق کا رویہ فرما رہے ہیں، پھر بھی اس کو معاف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے جو پکے سچے مسلمان بھائی ساتھی ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ بھی کوئی معافی اور درگزر کا رویہ نہیں رکھتے۔ اور دوسری سب سے بڑی اہم چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ انصار اور مہاجرین کو لڑانے والے شخص یہ منافق تھا۔ آج بھی ہمارے درمیان میں یہ نفاق کو پیدا کرنے والے، آج بھی ہمارے درمیان میں سندھی، پنجابی، مہاجر، پٹھان کے جو جھگڑے کروائے جاتے ہیں، وہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ وہی منافق کریکٹر جو 1400 سال پہلے تھا، وہی منافق کریکٹر آج بھی ہے، جو لوگوں کے درمیان میں اسی طرح سے لسانی یا زبانی یا کسی اور علاقائی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں میں جھگڑا کروانا چاہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ سب کو ایک ساتھ لے کر چلیں۔ ہم نے مواخات جو پچھلی ویڈیو میں، پچھلے سیشن میں جس کو ڈسکس کیا تھا کہ انصار اور مہاجرین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی قرار دے دیا۔ وہ کس لیے بھائی بنایا تھا؟ تاکہ ان کے درمیان میں کوئی ایسی عداوت، کوئی رنجش یا دوری نہ رہے، وہ سب آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں۔
تو آج بھی ہمیں اسلام کی ہماری تعلیمات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم نے بھائی بن کر رہنا ہے. کسی بھی زبانی، لسانی یا علاقائی یا کالے یا گورے یا عربی یا اجمی یا کسی ذات پات کی وجہ سے کسی بنیاد پر ہم نے آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. تو منافقین کا کریکٹر ہمیشہ سے یہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کہ لوگوں کے درمیان میں نفاق، نفرت پیدا کر دی جائے، لوگوں کے درمیان میں جھگڑا پیدا کیا جائے، لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کیا جائے. تو آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس چیپٹر سے آج ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں آپس میں محبت اور بھائی چارے سے مل کر رہنا ہے. ہم ایک امت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میثاق مدینہ جو کیا تھا، جو وہ معاہدہ کیا تھا، وہ جو رولز دیے تھے، وہ آج بھی زندہ و سلامت ہیں. ایسا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آج بھی ہے، جیسے قرآن ہمارے پاس آج بھی موجود ہے اور ہمیشہ اس کی تعلیمات زندہ و جاری رہے گی، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ میثاق بھی زندہ و جاری ہے. آج بھی ہم ایک ہی امت ہیں اور آج بھی ہم کو ایک ساتھ ہی مل کر رہنا ہے. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے آج کے سیشن کے حوالے سے اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے دوستوں کا سب کا خیال رکھیے گا. سیرت النبی کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.